اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف لوگ منافق کے سامنے بھی مسکراتے ہیں۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ منافق کے سامنے اس عارف کے سوا کوئی نہیں ہنستا جس کا علم زیادہ ہو، اس کی تدبیر اچھی ہو اور اس کا علاج ٹھہرے، چنانچہ وہ اس کے سامنے مسکراتا ہے۔ یعنی کہ عارف لوگ منافقوں کے سامنے بھی مسکراتے ہیں اور ان کے فتنے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ علم میں بالا اور کامل ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں وہ منافق لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ منافق لوگ میرے ساتھ الٹا چال چلے گا، ہم کو پھنساوے گا، ہم پر الزام لگاوے گا، ہم پر بدنامی ڈالے گا، ہم کو جو ہے دھوکہ دے گا، لیکن اس کے بعد بھی اس سے گھبراتے نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس سے مسکراتے رہتے ہیں۔ مطلب ایک دم اپنے حالت کو بالکل کیا رکھتے ہیں؟ کانسٹنٹ رکھتے ہیں، ایک دم استھر رکھتے ہیں۔ عارف لوگ ایسا کرتے ہیں۔ عام آدمی تھوڑی ایسا کرے گا۔ عام آدمی تو کسی کو اس بات کو بولو گے تو کیا ہوگا؟ کوئی بات سنے گا تو بڑا بے چین ہوگا، کوئی بات خراب بولے گا تو اس کو بہت خراب لگے گا، لیکن عارف لوگ جو ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ غوث پاک فرمائے تھے مخلوق اسباب ذرائع اور ہر غیر کو دل سے نکالو۔ کیسے نکالو گے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مخلوق کو پھر اسباب کو اور دنیا کو اپنے دلوں سے، اپنی خلوتوں سے، اپنی جلوتوں سے اور اپنے باطنوں سے بھلا دو، اس کے ماں سوا کوئی بھی اپنے دلوں سے نکال دو، یعنی غیر اللہ سے قلب کو پاک کر لیا جائے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں۔ تو اپنے قلب کو پاک کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنے دل سے جو ہے کسی دوسری چیز کو باہر نکالنے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل میں جو ہے جتنی بھی طرح کی چیزوں کی جو ہے محبت ہے، جتنی بھی چیزوں کا تڑپ ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کسی چیز کا، اس کو کہاں نکالنا ہے؟ دل سے باہر کرنا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ دل سے دھیرے دھیرے کیا کرنا ہے؟ باہر کرنا۔ اور نہیں کرو گے تو ایسے بھی ایک دن تو باہر ہوئے کرے گا، تو ایک نہ ایک دن تو وہ دقت تم کو ہوئے کرے گا۔ تو کہتے ہیں غوث پاک کی کیوں نہیں پہلے ایسا محسوس کر لو کہ جو ہے میرے دل کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا کام ہے، تو اتنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا اگر کر لے گا آدمی تو کبھی جو ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا۔ وہ کہانی سنائے تھے تم لوگ کو، وہ ایک بابا تھے، مولوی صاحب پڑھاتے تھے، اللہ والے آدمی تھے، پڑھا رہے تھے بتلوں کو، اور جو ہے سو کہ ایک آدمی خبر لے کے آیا کہ ابھی آپ کا بچہ انتقال کر گیا ہے۔ تو سب کو بتلوں کو پڑھاتے رہے، اس کے بعد پڑھاتے رہے، پڑھانے کے بعد بولی اس کی تو ٹھیک ہے، جا کے دفن کر دو۔ تو اس آدمی جو ہوتا ہے وہ بہت دوسرے طرح کا آدمی ہوتا ہے۔ ویسا آدمی دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو ایک دم میں بالکل جانور سے بھی بدتر، جس کو کوئی رشتے کا کوئی تعلق نہیں، جیسے کوئی تعلق نہیں، کیا ہوا کوئی مطلب نہیں، مر گیا تو اچھے ہوا، کیا ہے۔ تو دوسرا بہت گھٹیا قسم کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ مر گیا چاہے ہرا گیا، چاہے کسی کو مار دیا تو کوئی مطلب اس کو نہیں۔ لیکن ایک تو بہت نیچا قسم کا اور ایک تو بہت اونچا قسم کا جو ہوتا ہے وہی ایسا رہ سکتا ہے۔ تو جو نیچا قسم کا ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے غیر اللہ سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں نفرت اور قدرت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بڑی اچھا لگتا ہے۔ کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کو بہت مزہ آتا ہے، برا کسی کے ساتھ ہوگا تو اس کو بڑی خوشی ہوگا۔ مولا کے سوا کسی پر بھروسہ مت کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں انسان پر اعتماد یعنی بھروسہ کرنا ایمان کو کم کر دیتا ہے اور یقین کے نور کو مٹا دیتا ہے، اور دل کو اس کے پروردگار اعلیٰ سے روک لیتا ہے۔ اعتماد مطلب کیا؟ بھروسہ مطلب کیا؟ کسی پر بھروسہ کرنا کیا کرتا ہے؟ ایمان کو کم کر دیتا ہے۔ جیسے اگر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم کو نوکری ہے، ہم اتنا پیسہ کمائیں گے تبھی ہم کھائیں گے، نوکری نہیں رہے گا تو ہم کھا نہیں سکتے، یہی اعتماد ہے، یہی بھروسہ۔ جہاں اس پر بھروسہ ہو گیا تو یہ تمہارا ایمان کو ختم کر دے گا، ایمان کو ختم کر دے گا۔ کل کے ڈیٹ میں تم اسی نوکری کو بچانے کے لیے ایک دم برا بھلا جو کرنا ہے سو کر دو گے، کہا کہ تم کو پورا یقین ہو گیا کہ ہم کو نوکری سے ہی پیسہ آنا ہے۔ کون سی پر بھروسہ ہو گیا؟ نوکری پر۔ اگر نوکری نہیں رہے گا تو ہم پیسہ ہم کو نہیں آ سکتا، ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ یہ بہت کڑا چیز ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا ہو کہ نوکری نہیں تھا تو بھی کھاتے تھے، نوکری ہوا تو بھی کھاتے ہیں، نوکری نہیں تھا تو بھی اتنے بچتا تھا، نوکری ہے تو بھی اتنے بچتا،
تو ایسا کر کے جو آدمی جو ہے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھا ہو تو اس کو تھوڑا کم بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ تر آدمی تو ایسا ہوتا نہیں، تو اس کو پورا بھروسہ ہوگا کہ ہاں ایسے کریں گے تبھی تو کھائیں گے، ایسے کیسے کھا سکتے۔ اس کو ذرہ برابر بھی اس بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے ذریعے سے بھی رزق ہم کو دے سکتا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ ایسا کسی چیز پر بھروسہ کر لینا ایمان کو کم کر دینا۔ بھروسہ کر لیا اس کا مطلب تمہارا ایمان گھٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کام نہیں کام کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو صرف اسی سے ہم کو کام کا پھل ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے کام جو ہے بنا سبیل کا بھی پیدا ہوا ہے، بنا سبیل کا، بنا کمائے کا بھی لوگ، ارے جانوروں کو دیکھو کون کماتا ہے، بنا کمائے ہوئے زندگی بھر کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا۔ ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہے کہ مومن کے 40 مرتبے روز بدلتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ منافق 40 سال تک ایک ہی حالت میں باقی رہتا ہے اور صدیق ہر دن 40 مرتبہ بدلتا ہے۔ منافق اپنے دل اور مزہ اور طبیعت اور شیطان پر قائم رہتا، اللہ والوں کی خدمت میں نہیں رہتا، اور نہ ریاکاری کی بنا پر ان کی طرف پڑتا ہے، اور نہ زبانی ان کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کا سارا فکر کھانا پینا، پہننا اور شادی کرنا اور مال جمع کرنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ منافق جو ہوتا ہے 40 سال تک اس کی دل کی کیفیت نہیں بدلتی ہے، 40 سال تک وہ ایک ہی طرح رہے گا۔ مطلب کل بھی کٹھور دل تھا، آج بھی کٹھور دل رہے گا۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کا حالات جو ہے کیا ہوتا ہے، طبیعت بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہوگا، ہے نا۔ یہ چیز بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے منافق اور مومن کے دل میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ایسے بھی بہت سا فرق اور بھی دیکھا جاتا ہے، بہت طرح طرح کے فرق ہوتے ہیں۔ منافق 40 سال تک ایک ہی حالت میں رہتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے 40 مرتبہ روز بدلتا ہے۔ مطلب کیا، 40 اسٹیپ اوپر بڑھتا جاتا ہے، روز اس کو ترقی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تو کوئی گناہ نہیں کیے ہیں، تو آپ 70 مرتبہ روزانہ کاہے توبہ کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم 70 مرتبہ توبہ نہیں کرتے ہیں، ہم جتنے بار توبہ کرتے ہیں اتنا میرا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اوپر جاتے ہیں۔ مطلب کل جہاں پر تھے آج وہاں پر نہیں ہے، بلکہ 70 اسٹیج اوپر ہے، پھر کل 70 مرتبہ کریں گے پھر 70 اسٹیج اوپر ہے۔ اسی طرح سے آدمی آج بھی جو توبہ کرتا ہے نا، تو توبہ کرنے کا مطلب کیا، چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑنا ہے نا۔ تو پہلے جہاں پر تھے اس کو چھوڑ دیا، پہلے ہم یہ سوچتے تھے اس سے توبہ کیا، اب ہم یہ سوچتے ہیں اب اس سے بھی توبہ کریں گے تو کل دوسرا چیز سوچیں گے۔ سوچ ہمارا جیسے جیسے اوپر بدلتا جائے گا، سوچنے کا اسٹیٹس چینج ہوتا جائے گا، ویسے ویسے ہم کیا کریں گے، ترقی کرتے جائیں گے۔ توبہ خالی گناہ سے تھوڑی ہوتا، توبہ گناہ سے ہوتا ہے کب، جب گناہ کرے آدمی تب توبہ گناہ سے ہوگا۔ لیکن جو گناہ نہیں کیا وہ کیا چیز سے توبہ کرے گا، وہ اپنے گندے سوچ سے توبہ کرے گا، اپنا فکر کو بلند کرے گا، اپنا روحانیت کو ترقی دے گا، نہیں دے گا جی۔ پھر غوث پاک بیان کرتے ہیں کہ صدیق ایک حالت پر نہیں رہتا، اور اس واسطے کہ وہ مقلب القلوب یعنی دلوں کے پھیرنے والے کے ساتھ اس کے قدرت کے سمندر میں گھس کر قائم رہتا ہے۔ اس کی لہر اس کو بلند کرتی ہے، اس کی لہر، اور پھر جھکاتی ہے، وہ حق تعالیٰ کے ارد گرد پھرتا ہے، اور اس کے الٹ پلٹ میں جنگل کر کھیت پورا نہلانے والے کے سامنے جیسے مردہ نہلانے والے اور جنازے والے کے ہاتھوں میں بچہ اور سوار کے بلہ کے سامنے گیند کی طرح ہوتا۔ وہ اپنا ظاہر اور باطن اس کے حوالے کر چکا ہوتا، اور اس کی تدبیر سے راضی ہے، اس کو اپنے کھانے سونے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس کا فکر اپنے رب کی خدمت میں رہنے میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ منافق 40 سال تک ایک ہی حال میں رہے گا، لیکن مومن کے حالات جو ہے روزانہ 40 مرتبہ چینج ہو سکتا ہے، اور روزانہ وہ ترقی کرتا ہوا بلندی کی طرف چلتا رہتا ہے۔ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کا برہان، علامہ اقبال لکھے۔ اللہ والوں کے نقش قدم پر چلو، خالی تعریف نہیں کرو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی خدمت اختیار کرو،
ان کے پاس بیٹھو، ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے لیے اپنے مال خرچ کرو، ان کے افعال کی پیروی کرو، نہ کہ ان کا کلام نقل کرنے اور اس کو اچھا سمجھنے اور اس پر تعجب کرنے کی، یعنی کہ صرف ولیوں کے کلام کو بہتر کہنے سے اور ان کے کرامت کو بیان کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، اور نہ ہی ان کے اقوال کو نقل کرنے سے کام بنے گا، بلکہ ان کے فعل کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے کچھ ہوگا۔ کتنا بڑھیا بات بولے، اللہ والوں کی خدمت اختیار کرو اور ان کے افعال کی پیروی کرو۔ ہم لوگ خالی جو ہے کیا کرتے ہیں، غوث پاک کا نیاز کر کے کھا لیا۔ غوث پاک کیا بولے ہیں اس کو عمل کرو، غوث پاک جو بولے ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور وہ کام کرنا ہوگا، بنا کیے ہوئے تھوڑی کچھ ہوتا ہے۔ خانقاہ اپنے دل میں رکھو اور رہبانیت مت کرو۔ خانقاہ کو کہاں رکھنا ہے؟ دل میں رکھنا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اسلام میں دنیا ترک کرنے کی بات نہیں ہے، یعنی رہبانیت نہیں ہے، اور یہ کہ برگزیدہ بندوں کے خانقاہیں ان کے اپنے دلوں میں ہوتی ہے اور ان کی روشنی اپنے جانوں، اپنے نفسانی خواہشوں اور اپنی طبیعتوں پر ہوتی ہے، چنانچہ ان کی تنہائیوں میں، اس کی مناجات میں اور ان کو اپنے رب سے مشاہدہ کی بنا پر محبت حاصل ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اسلام دنیا کو ترک کرنے کا سبق نہیں دیتا ہے کہ دنیا کو ترک کر دو، شادی بیاہ چھوڑ دو، گھر میں نہیں رہو، جنگل میں چلے جاؤ، ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ کس کو رہبانیت کہتے ہیں؟ جو جنگل میں چلا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہب۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے، لیکن کچھ اولیاء اکرام نے جو ہے زبردستی رہبانیت اختیار کیا، لیکن رہبانیت اسلام کا درس نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اپنا شوق تھا، کچھ لوگوں نے کیا، ترک کر دیا، بالکل جنگل میں چلے گئے، عبادت ریاضت کیا، لیکن ایسا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں ان کو الگ سے خانقاہ جنگل میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی خانقاہ میں پڑے رہنے سے خانقاہ والے ہو جائیں گے، بلکہ وہ خانقاہ ان کے دل میں ہوتی ہے، اندر سے سب کچھ ہونا چاہیے۔ جیسے دادا حضور کون خانقاہ کھول کے بیٹھے تھے؟ کچھ نہیں، اپنے جہاں پر بیٹھتے تھے وہی خانقاہ تھا۔ اللہ والے جہاں بیٹھتے ہیں وہی خانقاہ ہوتا ہے۔ کلکتہ والے مسکین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جھوپڑی بھی نہیں تھا، وہ پلیٹ فارم پر چھاتا لگا کے بیٹھتے تھے اور وہیں پر اپنے مرید کو تعلیم دے دیتے تھے۔ ٹوٹا ہوا چھاتا رہتا تھا اور اسی چھاتے پر لگائے ہوئے فقیر کی طرح بیٹھے رہتے تھے پلیٹ فارم پر، اور ان کے ملنے جلنے والے وہیں پر آتے تھے اور انہیں سے ان کو جو ہے بیٹھے بیٹھے ایسی شکشا تعلیم دے دیتے تھے فقیری کا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ والے جہاں پر ہوتے ہیں وہی خانقاہ ہو گیا۔ خانقاہ کھول کے آدمی بیٹھ جائے اور جو ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں تو ایسے تھوڑی چلے گا۔ خانقاہیت جو چیز ہے وہ تو اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے اور ان کے طبیعت میں ہوتی ہے۔ اب دیکھو غوث پاک کیا کہتے ہیں، اپنے محبوب شے کے لیے قربانی پیش کرو۔ پیران پیر جو ہے بڑے پیر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی چاہی ہوئی چیز، عزیز چیزیں کو جان لیا تو اس پر خرچ کرتا ہے اور قربانی پیش کرتا ہے، اور پھر وہ محبوب اس کے لیے آسان ہو گئی۔ لہذا اپنی جگہ جمے رہو اور جلدی مت مچاؤ، سچے قدموں سے چلے آؤ یہاں تک کہ حق تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور یہ کام اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ دروازہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا جائے۔ یعنی اپنی چاہی ہوئی چیزیں، اپنی محبوب ترین چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خرچ کرتا ہے اور قربانی پیش کرتا ہے۔ نہ کسی کو دیکھو اور نہ کسی کو دیکھنے دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مخلوق کے بازار سے گزر کر پار ہو جاؤ، ایک دروازے سے داخل ہو اور ان سے دوسرے دروازے سے اپنے دل سے اور اپنی نیت کے ساتھ نکل جاؤ، اور اس جنگلی پرندہ کی طرح ہو جاؤ جو کہ نہ مانوس کرتا ہے اور نہ مانوس ہوتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے رہو یہاں تک کہ تمہارا دل تمہارے پروردگار عالم کے دروازے کے قریب تر ہو جائے۔ کتنا بڑا بات ہے، نہ کسی کو دیکھو اور نہ کسی کو دیکھنے دو۔ کتنا ٹیڑھا کام ہے، نہ کسی کو دیکھو اور نہ کسی کو دیکھنے دو۔ معرفت کے شروع میں کلام نہیں، بعدہ حکم سے کلام کرو۔ مطلب غوث پاک فرماتے ہیں کہ معرفت کے شروع میں کلام منقطع ہو جاتی ہے اور اس کا سارا وجود پگھل جاتا ہے، خود سے اور تم سے فنا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر حق تعالیٰ
چاہتے ہیں تو اس کو کھول دیتے ہیں، جب ان سے کلام منظور ہوتا ہے اس کے لیے زبان پیدا کر دیتے ہیں اور اس سے اس کو گویا فرماتے ہیں، اور حکمتوں اور بھیدوں میں سے جو چاہتے ہیں اس کو بلواتے ہیں۔ اس کا کلام ایک دوا میں ایک دوا، نور میں ایک نور، حق میں ایک حق، دستی میں ایک دستی، ستھرائی میں ایک ستھرائی بن جاتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے دل کے ساتھ ہی بات کرتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو جو صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے تو شروع میں وہ بولنا بند کر دیتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ چپے رہے، نہیں، اس کو جب حکم ہوتا ہے کہ بات کرو تب وہ جو ضروری بات کرنا ہوتا ہے وہ بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ بے نفس اور بے خود آدمی پر کوئی گرفت نہیں ہوتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں نہ تو نفس ہے اور نہ نفسانی خواہش ہے، نہ ہی طبیعت ہے اور نہ تو شیطان ہے اور نہ ہی ارادہ ہے، جیسے کہ ایک مردہ اپنے بولنے پر اور ایک سونے والا خواب دیکھنے پر پکڑا نہیں جاتا، حالانکہ دونوں اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں اس کا عمل کرتے ہیں، یعنی بے نفسی اور بے خود انسان پر گرفت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ہر فعل از خود سرزد ہوتے ہیں اور مولا کے ارادے میں سے۔ مطلب ایسا آدمی جو ہوگا اس کا کسی بھی فعل پر گرفت نہیں ہوتا ہے۔ دادا بھی ایک جگہ لکھی رہے اپنے کہیں پر ہوگا حرف اللہ میں کہ نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے پکے ہوئے بھات میں ایک آگ کنکر، وہ تو پتہ نہیں چل رہا کچھ ہے نا، لیکن جو برا آدمی ہے اس کا مثال ایسے ہے کہ سمجھ لو کہ پورا کا پورا کنکر ہی کنکر، اس میں 2-4 دانہ بھات کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، یہی ہوتا ہے انتر۔ تو ویسا ہی جو ہے آدمی میں فرق ہے، کوئی آدمی پر نفس کا غلبہ ہے، کوئی آدمی نفسوے کے اوپر غالب ہے، دونوں دو چیزیں کہ نہیں۔ کلام مت کرو جب تک کہ تم سے لمبا کلام نہ کیا جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کلام مت کرو، بات مت کرو جب تک کہ راستہ کو لازم پکڑنے والوں سے تمہاری بات لمبی نہ ہو جائے اور بندگی ثابت نہ ہو جائے، اور تم اپنے نفس پر یقین اور قصور کی نظر نہ کرو۔ جو اپنے نقصان پر نظر کرتا ہے اس کو کمال حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنے کمال پر نظر کرتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنے نقصان پر نظر کرنا چاہیے، اپنا کمی پر نظر کرے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے، سدھار پیدا ہوتا ہے، لیکن جو آدمی اپنے خوبیوں پر نظر بار بار کرے گا وہ ہمیشہ نقصان دہ رہے گا۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں۔ دنیا کی طلب میں رہنے والا ہمیشہ مشقت میں رہتا، کبھی آرام نہیں ہوگا اس کو۔ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے طالبو، جب تک تم اس کی طلب میں رہو گے تم مشقت میں رہو گے۔ وہ اپنے سے بھاگنے والے کو ڈھونڈتی ہے، اپنے سے بھاگنے والے کو خود اس کے پیچھے دوڑ کر آزماتی ہے۔ مطلب وہ اپنے سے بھاگنے والوں کو ڈھونڈتی ہے، مطلب وہ ایسا کو ڈھونڈتا ہے جو اس سے بھاگتا ہے اس کو کھوجتا ہے وہ، لیکن جو اس میں ڈوبائی ہوا اس کو کیوں کھوجے گا وہ؟ اس لیے ہمیشہ وہ مشقت میں مبتلا رہتا ہے۔ عاشقوں کے خون کے بدلے قرب الہی ملتا ہے۔ غوث پاک شہید اور محب میں فرق کرتے ہوئے کیا ہی حسین طرح سے فرماتے ہیں کہ شہید مومن کا خون آخرت کا بدلہ ہوتا ہے اور محب کا خون مولا کے قرب کا بدلہ ہوتا ہے۔ شہید مومن کا خون آخرت کا بدلہ ہوتا ہے اور محب کا خون مولا کے قرب کا بدلہ ہوتا ہے، یعنی کہ مومن جب شہید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت ملتا ہے، مگر جب عاشق الہی کا خون ہوتا ہے یا کہ وہ موت سے پہلے مر جاتے ہیں تو اس کو قرب الہی اور وصل اللہ کا نعمت مل جاتا ہے۔ روپیے پیسے سے دوستی نہیں، دشمنی کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے خواب میں ایک بنی سنوری عورت کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے اور تیری برائی سے پناہ رب کی چاہتا ہوں۔ تو جانتے ہو کہ اس نے کیا جواب دیا اور کیا کہا؟ اس نے یہی کہا کہ اگر تم روپیے پیسے سے دشمنی کرو گے تو یہ تمہارے لیے میری برائی سے بچنے کے لیے کافی ہوگا۔ روپیہ پیسہ سے اگر دشمنی کرو گے تبھی تم دنیا سے بچ سکتے ہو، نہیں تو دنیا سے نہیں بچ سکتے ہو۔ جس کو پیسہ پر پکڑ ہو گیا تو سمجھ لو اس کو دنیا داری پکڑ لیا۔ غوث پاک فرمائے بھائی، دنیا اور آخرت دونوں ہی اپنے حسین صورت میں آتی ہے،
غوث پاک فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے قرب کا ہم نشیں اور اس کا مخلص بن جاتا ہے، چنانچہ اس وقت دنیا اپنے روپ کے ساتھ اور آخرت بھی اپنے روپ کے ساتھ آتی ہے، یہ اپنی آراستگی اور وہ اپنی سراپا کے ساتھ آتی ہے، دونوں ہی نوکرانیاں بن کر اس کے خدمت کرتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جو ہے اپنا روپ بنا کر کے حسین صورت میں آتی ہے۔ جان و مال کے بدلے میں جنت خرید لو۔ غوث پاک اپنے مجلس میں قرآن کی یہ بات بیان فرماتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ غوث پاک نے کہا کہ دنیا جب محبوں کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں تمہارے چہرے پر قرب الہی کی نشانی دیکھتی ہوں، یعنی کہ مومن کو تو جان مال کے بدلے میں جنت ہے ہی، مگر عاشقوں کے لیے قربت الہی کی دولت ہے۔ عاشقوں کے لیے کیا ہے؟ قرب الہی کی دولت ہے، اسی لیے اس کا نام رکھیں قرب الہی۔ ذکر الہی کی مجلسیں زندگی عطا کرتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے دل کے مردو، اپنے رب کی یاد اور اس کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور ذکر کی مجلسوں میں حاضری میں ہمیشگی اختیار کرو، اور یہ چیز تمہارے دلوں کو اس طرح زندہ کر دے گی جیسے کہ مردہ زمین کو اس پر بارش کا برسنا زندہ کر دیتا ہے۔ جب دل اللہ کی یاد میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اس کو علم، معرفت، توحید و توکل اور ما سوائے اللہ سے روگردانی کرنی آتی ہے۔ مختصر یہ کہ دوامی ذکر دنیا و آخرت میں دائمی خیر کا سبب بنتا ہے۔ جب تک تم دنیا اور مخلوق کے ساتھ ہو تم تعریف و مذمت کا اثر قبول کرتے ہو، جب تمہارا دل رب سے مل جاتا ہے تو تمہارا معاملہ اس کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر تم تعریف و مذمت کا اثر قبول نہیں کرتے اور تم کو ایک بھاری بوجھ سے آرام حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ تم کامل بن جاتے ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بھاری بوجھ سے آرام حاصل ہو جاتا ہے اور اس کو تعریف و مذمت دونوں کا اثر اس پر نہیں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔